بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اپنا چودھری عدیل رحمان۔ آج ہم بات کریں گے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری سے۔ سٹوری ریلیٹڈ ہے ٹو مینجمنٹ، اور اس کا جو مورل ویلیوز ہوں گی وہ آپ لوگوں نے کومنٹس میں بھی میرے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سٹوری سنتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک کسان میاں بیوی گاؤں میں رہتے ہیں، ان کے پاس ایک مرغی اور گائے اور بکری ہوتی ہے، اور چوہا ان کی فصل خراب کرتا ہے، اور وہ چوہے سے بڑا تنگ آ کر سوچتے ہیں کہ ہم ایک کڑکی، جو ہمارے پنجابی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کڑکی چوہا پکڑنے والی کڑکی جو ہے ہم گھر میں لا کے لگا دیتے ہیں تاکہ ہماری فصل کو چوہا ڈیلی آ کے جو خراب کرتا ہے وہ نہ کرے۔ وہ یہ سوچتے ہیں، چوہے کو پتہ چل جاتا ہے کہ مالک جو ہیں وہ کڑکی لگانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو اس کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو وہ جاتا ہے سب سے پہلے مرغے کے پاس، مرغے کو کہتا ہے کہ مالک نے گھر میں کڑکی لگانے کے بارے میں سوچا ہے۔ تو مرغا کہتا ہے کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم سوچو، تمہارے لیے مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر چوہا جو ہے مایوس ہو کے بکرے کے پاس جاتا ہے۔ بکرا اس کو کہتا ہے کہ میں تو کڑکی میں نہیں پھنسوں گا، یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم جا کے دیکھو کہ کیا کرنا ہے۔ وہ تھوڑا سا اور دل برداشتہ چوہا ہو کے جاتا ہے گائے کے پاس۔ گائے اس کو کہتی ہے کہ میں تو کڑکی میں کبھی بھی نہیں پھنس سکتی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم دیکھو تم نے اس کو کس طریقے سے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چوہا بڑا جو ہے وہ نا امید سا ہو کے چلا جاتا ہے اور اپنی بل میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ جاتا ہی نہیں ہے 2-3 دن کے لیے وہ ان کی فصل کھانے یا کچھ بھی، وہ نا امید سا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلے دن رات کو مالک کڑکی لگا دیتے ہیں۔ کڑکی لگتی ہے رات کے اندھیرے میں، چوہا تو نہیں آتا لیکن ایک سانپ کڑکی میں پھنس جاتا ہے۔ سانپ جب کڑکی میں پھنستا ہے تو وہ مالکن آگے دیکھتی ہے کہ آواز آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ شاید چوہا پھنس گیا، وہ آ کے رات کے اندھیرے میں دیکھتی ہے تو وہ سانپ ہوتا ہے، چوہا نہیں، اور سانپ مالکن کو کاٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب سانپ کاٹتا ہے تو اس کو لے کے جاتے ہیں اگلے دن اس کے پاس، حکیم کے پاس، اور حکیم صاحب کہتے ہیں کہ ان کو مرغے کا شوربہ پلایا جائے تو یہ بہتر ہو جائیں گے۔ مرغا ذبح ہو جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ مرغے کا شوربہ پی لیا گیا، مالکن کی کوئی صحت بہتر نہیں ہوئی، لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے، رشتہ دار اور اڑوس پڑوس والے سارے، اور گھر میں اب کھانے پکانے کے لیے مرغے کو جو ہے وہ بکرے کو جو ہے ذبح کر لیا جاتا ہے کہ لوگوں کی خاطر تواضع ہوتی رہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ مالکن پھر جو ہے وہ تندرست نہیں ہوتی، اور آخر کار مالکن جو ہے وہ زہر پھیلنے کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ اب وہ مرتی ہے تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں اور مہمان اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے مہمان اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اب گائے کو ذبح کر لیا جائے اور ان کا سارا معاملہ کلوز کیا جائے۔ تو اس چکر میں گائے بھی ذبح ہو جاتی ہے، اور چوہا جو اپنی بل میں چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے وہ وہیں پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک بڑی سمپل سی کہانی ہے، اس سے ہمیں سبق جو ملتے ہیں، ایک تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور باقی پھر آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس میں کیا کیا اور ہم اس سے پازیٹیو ویلیوز جو ہیں، مورل ویلیوز نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائک چوہا سب کو خبردار کرتا ہے کہ مصیبت آنے والی ہے، اور سارے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ مصیبت صرف فی الحال تمہارے لیے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سچویشن کو نظر انداز کبھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ایک کے اوپر مصیبت آئی ہے تو وہ کل کو دوسرے کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ پہلے کا ساتھ دیں اور وہیں پہ اس کو مسئلے کو حل کریں۔ اب یہ ایک سمپل واقعہ ہماری روزمرہ زندگی کا امپلیمنٹ ہوتا ہے ہمارے آل اوور دا ورلڈ، جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں اس ٹائم پوری دنیا کے اندر، جو سچویشن بنی غزہ اور فلسطین کے اندر، ساروں کہنے کو تو 56-57 اسلامک ملک ہیں، اور وہ بھی ایک اسلامک ملک ہے، اور نان مسلمز نے اس کو اوپر اٹیک کیا ہے، اور مسلمز نے ساروں نے کہا کہ جی یہ تو آپ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کس طرح اس کو حل کرنا ہے۔ انہوں نے 70-80 ہزار بندے ان کے مار دیے، اور سٹل مار رہے ہیں بیچارے غریب، ان کے پاس کوئی آرمی کوئی فوج تو ہے نہیں، اور مسئلہ وہاں سے نکلا، پھیلتا 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 آج ایران تک آ گیا۔ ایران جو مظلوموں کی داد رسی کر رہا تھا، ان کا ساتھ دے رہا تھا، آج مسئلہ اس کے گھر تک پہنچ گیا ہے۔ کل کو یہ مسئلہ
خدا نہ خواستہ اگر ایران سے بھی کنٹرول نہیں ہوا تو یہ آگے جائے گا. اب چوہے نے تو خبردار کر دی ہے, ساروں کو پتہ بھی لگ گیا ہے کہ کڑکی لگی ہوئی ہے اور بڑی ظالم کڑکی ہے, یہ اس سے جان نہیں چھوٹے گی. تو بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں, بجائے اس کے کہ چھپ کے کہیں بیٹھ جائیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. ٹھیک ہے, اگر ایک کی باری آئی ہے تو باری باقیوں کی بھی آئے گی. کسی غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے. یہ تو ہوگی ہماری امپلیمنٹیشن ایک بڑے اسکیل کے اوپر. یہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہوتا ہے, گھروں کے اندر, آفیسز کے اندر, اڑوس پڑوس میں. لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک کا مسئلہ ہے, وہ اس سے دوسرے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہی اس کو حل کرے. کوئی غریب ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے, اس نے کس طرح اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے. ایک گھر والے نے صفائی کرنی ہے, کوڑا دوسرے گھر کے آگے پھینک دینا ہے. یہ اس نے نہیں دیکھنا کہ ہماری جو ہے وہ گلی گندی ہو رہی ہے, اس نے کہنا ہے کہ میرا گھر صاف ہو گیا, باقی جو بھی ہوتا ہے وہ لوگ جانیں. اب اقبال نے مختلف شعروں میں ان چیزوں کو جو ہے وہ سمیٹا ہے. کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کوئی ایک فرد جو ہے, ہر فرد, اقبال کہتے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کوئی بھی جو ہے اگنورنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ تندی بادی مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہ گھبراؤ, مشکلات جو آئیں گی ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کا ایک لیول اپ کرنے کے لیے آپ کی لائف میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. ایک ہی جہاں ہے, یہاں پہ بے عمل لوگ بھی پھر رہے ہیں اور باکردار لوگ بھی پھر رہے ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کرگس بننا ہے یا شاہین بننا ہے. بال کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. ان جوانوں کو میری سوز جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے. اقبال کہتے ہیں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جوانوں کو میری سوز نظر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. اقبال کو اپنے جوانوں سے بہت زیادہ امیدیں تھیں اور انہوں نے بہت زیادہ زور دیا ہے اپنی خودی کے اوپر, اپنے مورل ویلیوز کے اوپر, ان ساری چیزوں کے اوپر. اور خود اعتمادی پیدا کرنے کی ضرورت ہے, یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے. علامہ محمد اقبال کو اپنے جوانوں سے بہت زیادہ امیدیں تھیں اور سٹل بھی ہیں, اور ہم ان امیدوں کو اب کنٹینیو رکھنے کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے. وہ چاہتے تھے کہ ان میں خود اعتمادی, باہمی محبت پیدا ہو, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلیں اور مسلمان ایک جٹ ہو کر رہیں. ٹھیک ہے. ان میں خود اعتمادی پیدا ہو. ہم کوشش کریں گے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں, دینی معاملات میں, دنیاوی معاملات میں ان چیزوں کو لے کر چلیں, ان پہ فوکس کریں اور ایک اچھے مسلمان بن کر رہیں. انہی ساری باتوں کے ساتھ اجازت دیں. میں ہوں آپ کا اپنا چودھری عدیل رحمان. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.